کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعقوا کما یوعق رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کو آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسے لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لقوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت، لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے. اولاد کی حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کی گھر والی کی طرف سے، اس کی اولاد کی طرف سے، اس کے جسم کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا. جب اللہ کے پاس آتا ہے نیٹ کلین، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو گیا. لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے جس میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا تکلیف، اور اللہ سزا کے طور پہ نہیں بلکہ کفارے کے طور پہ، تاکہ ہمارے پاس آئے تو صاف ستھرا ہو گیا. تو اس تکلیف میں پھر صبر کی توفیق، اس لیے علماء کہتے ہیں جس تکلیف میں صبر کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ رحمت. یہ اللہ آپ کو بنانا چاہ رہا ہے کچھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ والی تکلیف کی وہ والی کیوں نہیں آئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ جو دے رہا ہے وہ اس پہ صبر کرو. اسی کو کہتے ہیں تقدیر پر رضا. جو اللہ نے مقدر کیا ہے اب اس میں کیا ہے؟ کوشش کریں گے اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں چاہیے، ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ایسا نہ ہو تکلیف میں اور ہی نافرمانی پہ نہ آ جائے. ہمیں تو خوشیوں بھری زندگی چاہیے، اور اللہ ان خوشیوں میں شکر کی توفیق دے کے گناہ معاف کر دے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم صاحب کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں علاج کے. ایک طریقہ تو یہ کہ بھائی یہ کڑوی گولی ہے، 2-3 کھاؤ گے فٹ فاٹ ہو جاؤ گے، اس میں یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز، یہ بھی پرہیز. اور ایک طریقہ ہوتا ہے دودھ جلیبی کھاؤ، علاج لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دوا میں کیا ہے؟ دودھ جلیبی. تو آپ کہتے ہو بھائی یہ دودھ جلیبی والا مجھے دے دو، ٹھیک ہے لمبا علاج کروا لوں گا، فائدہ دیر سے ہوگا، لیکن میں یہ کریلے کا جوس نہیں پی سکتا. تو ہم نالائق لوگ ہیں. شکر سے بھی انسان کے ترقی ہوتی ہے، تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نعمتیں دے، تکلیفوں سے بچا،
اور شکر کی توفیق دے تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں. تو شکر کے بھی تو بڑے فضائل ہیں نا. تو مانگنے تو کیونکہ عبدیت اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی ہے, لیکن اللہ تکلیف دے دے تو اس پہ صبر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں یا تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے گناہ معاف, یا اس لیے کہ درجات بلند. اللہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, جب آخرت میں آنا تو اتنا تجھے نوازو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آخرت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوگا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے بھی زیادہ, نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے آخری جو اب آپ کا آخرت کا سفر ہے نا, اس میں مادی تکلیف آپ کو دوسروں سے زیادہ دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شہیدی بیٹی, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا نا, جو موت کے وقت تکلیف تھی اور جو بخار کی شدت تھی, واہ کرب ابتا, فرماتی تھی ہائے میرے والد کا کرب. بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی ان کو دیکھ کر کس قدر تکلیف میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم. کیسے تسلی کے جملے. اپنی بیٹی سے فرمایا فاطمہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف, بولو لا کرب علی ابیک بعد الیوم. اس میں بھی آپ صبر کا پہلو تلاش کر رہے ہیں, شکر کا. بس یہ اللہ کی طرف سے آخری, آج کے بعد اے میری بیٹی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں. اپنی بیٹی کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ غم ہلکا کر, بس یہ اللہ کی طرف سے آخری ہے, آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو ہمارے ہاں وہ بیچارہ تکلیف سے جا رہا ہے, تو یار دیکھا آ گیا نا سامنے, لکھیں یہ دیکھا, ہم تو کہتے تھے بندہ ہی 2 نمبر ہے, اب آ گیا نا. دیکھو کیسے مر رہا ہے. اور پیغمبروں کو تکلیف تو دی جاتی ہے, لیکن کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا, ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں میں معیوب سمجھی جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا. کیونکہ پیغمبر اللہ کے قاصد ہیں, تو اللہ ان کو ہر لحاظ سے امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے سفیر ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے لوگوں کو ان سے نفرت ہو, یا طبعی نفرت جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, تو اللہ ایسی بیماری اور ایسی تکلیف سے بچاتے ہیں ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن امتی کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. یہ جو کیا ختم نبوت کے علماء کہتے ہیں نا, مرزا غلام احمد بیت الخلا میں گر کے مر گیا, تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بیت الخلا میں تو فلاں بزرگ کا بھی انتقال ہوا تھا, فلاں کا بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے, پیغمبر کا بیت الخلا میں انتقال بولو نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کو اللہ ایسے عیب سے بچاتے ہیں جو انسانوں میں عیب سمجھے جاتے ہیں. تو پیغمبر کو ایسی بیماری نہیں ہوتی, جیسے اچھوت کی بیماری ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو, ایسی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی. کوڑ کی بیماری پیغمبروں کو نہیں ہوتی, کیونکہ ایسی بیماری سے لوگ گھن کھاتے ہیں, ایسی نہیں. لیکن امتی کو ہو سکتی ہے, امتی کو ایسی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ اس کے درجات کیا کرے گا, بلند کرے گا اس سے. مجھے ایک واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک ہندو تھا, اس کو کوڑ کی بیماری تھی. کوڑ نہیں ہوتا, گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بیماری پھیلتی ہے. تو اس کے رشتہ داروں نے بالکل الگ کر دیا اس کو, وہیں سے کھانا پھینکتے ایسے کر کے. کہیں تبلیغی جماعت گئی, ان کو پتا چلا, وہ بیٹھ گئے اس کے پاس جا کے, اس کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا, یار سب نے چھوڑ دیا اور مسلمان ہو کے, تبلیغ والے تو اکرام کا کوئی موقع الحمدللہ چھوڑتے نہیں. تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. اب دیکھو اللہ نے جو اس کو کوڑ کی بیماری میں ڈالا, یہ بیماری اس کے لیے رحمت بن گئی کہ نہیں بن گئی. تو کفر کی حالت میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس نے, اس کے بدلے میں اللہ نے اس کو کیا دے دیا, کوڑ کی بیماری. اب دنیا کہے گی یار عام کافر جو اچھے کام نہیں کرتے وہ تو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اور یہ تھوڑا بہت خیال کرتا تھا, اس کو اللہ نے کیا دے دیا بھائی, اس کو دیا اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ جی کوڑ میں ہوگا تو تبلیغ والے آئیں گے, اس کی آؤ بھگت کریں گے, اور یہ کیا ہو جائے گا, اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ کے کام ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ دھل جائیں. تو اس لیے موت کی جو تکلیف ہے نا, اچھا اور عین ممکن ہے کوئی بہت بڑا بدماش ہو, بڑے آرام سے مر جائے, اور مرنے کے بعد ایسی خوبصورت اسکن ہو جائے اس کی, کیونکہ اسکن کی اچھے یا برے ہونے کا تعلق موسم سے ہے جینے, ٹھیک ہے نا. جس کو برین ہیمریج ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہوتا ہے, چاہے وہ نمازی ہو. میں نے ایسے پکے نمازیوں کو جن کی نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو دیکھا موت کے بعد ان کا چہرہ کالا ہو گیا. یہ بری بات نہیں تھی, یہ کالا اس لیے ہو گیا کہ برین ہیمریج ہوا, رگ پھٹی ہے تو بلیڈنگ ہونا, اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا پھر ان کو. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کو جلدی دفناؤ کیونکہ یہ بہت جلدی ان کا جسم خراب ہو جائے گا. حالانکہ پھر میں نے خواب میں ان کو جنت میں بھی دیکھا. تو خام خمانہ لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تبھی میت کو چھپانے کا حکم ہے, کیونکہ اکرام کرنا ہے نا, تو چہرہ مرنے کے بعد بگڑنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا ہوگا, چاہے نیک ہو چاہے برا. تبھی تو حکم ہے کہ اس کو جلدی دفن کرو, کیونکہ اس کی توہین ہے ہم لوگوں کے سامنے رکھنا. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے, باقاعدہ مردوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں, ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں, اور ویڈیو بن رہی ہے, اور زیارت ہو رہی ہے, لائن لگ لگ کے پبلک دیکھ کے جا رہی ہے. کیا جاہلانہ رسم ہے یار,
کیا جاہلانہ. میت میں اور دلہن میں فرق ہونا چاہیے. دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے, وہ محلے پڑوس کی عورتیں آتی ہیں, دلہن آئی ہے بیوٹی پارلر سے کے دیکھ رہی ہیں, تو مردے اور دلہن میں اتنا تو فرق کرو, مردے کی بھی رونمائی ہو رہی ہے. تو یہ غلط رسم ہے. انتقال ہو گیا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں جو اس کے بہت قریبی لوگ ہیں, قریبی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بدبو آ بھی رہی ہو, چہرہ بگڑ بھی جائے, ان کو نفرت نہیں ہوتی. بیٹے کو اپنے باپ سے نفرت نہیں ہوگی, چاہے جیسا بھی ہو, چہرہ جیسا بھی بگڑ جائے. وہ کہے گا یار میرا اس کا رشتہ خوبصورتی کی بیس پہ تھوڑی ہے. لیکن اجنبی لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو چہرے کے بارے میں تبصرے بھی کریں گے. اور ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں نے کہا جلدی دفناؤ, چہرہ نہ دکھاؤ. تو انہوں نے کہا لوگ کہیں گے یار لگتا ہے کوئی چہرہ بگڑ گیا اس لیے چھپا رہے ہیں. میں نے کہا اب تو اور چھپانا چاہیے, اس لیے کہ جس کا بگڑ جائے اس کو تو چھپائیں گے تو پھر لوگ یقیناً کہیں گے بگڑا ہوا چہرہ ہے. تو اس رسم ہی کو ختم کر دینا چاہیے. انتقال ہوا فوراً چہرے پہ کپڑا. ہاں بیوی دیکھ سکتی ہے اپنے شوہر کو, یا بیٹے ہیں, یا اس طرح جو بھائی بہن ہیں قریبی, وہ دیکھ لیں. باقی پبلک سے چھپا کے اس کو فوراً کیا کرو, دفن. اب تو قبر میں جا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اجمیوں کی گندی رسم ہے, بری رسم ہے. گندی کا لفظ میں نے تھوڑا سا زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن مجھے اس سے زیادہ ہلکا لگ نہیں رہا کوئی لفظ. عرب میں ایسا نہیں ہوتا. سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب لوگ بہت سی چیزوں میں ابھی بھی اسلام کے بہت قریب ہیں, بڑے خاندان. ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے نا انڈیا میں, تو بہت سی چیزیں ہم نے وہاں سے کیا لی ہیں جو مذہبی لوگوں میں بھی آئی ہیں. عرب میں یہ سسٹم نہیں ملے گا. عرب میں جب تک زندہ ہے احترام, ادب, تمیز. انتقال ہو گیا فوراً سے پہلے دفنایا, قبر پہ تختی بھی نہیں لگاتے. وہ جو جائز ہے تختی لگانا, لیکن وہ بھی نہیں لگاتے. کہہ رہے اب اس کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہے, اب دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں ہوتی رہتی ہیں ابا کے لیے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. تب ایسا صدقے کرتے ہیں عرب کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایسی سخاوت ہے عربوں میں, اپنے ابا کے لیے, اپنی اماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا ایک واقعہ میں نے بہت پہلے سنایا تھا, جدہ میں کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, سعودی عرب میں, پاکستانی تھے. وہ کسی عرب کے ساتھ 30 سال سے ملازمت کر رہے تھے. عربوں کا نا آپ کو ایک پہلو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ, جو اچھا پہلو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. جو اسلام کی وجہ سے ان میں خوبی ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. تو ایک عرب شیخ تھا جس کی, ہاں یہ ملازم. دوسرا عرب کا جو اصل کلچر آپ کو ملے گا گاؤں دیہاتوں میں. شہروں میں تو پتہ نہیں کون کون آگے آباد ہوا ہے, اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرب شیخ اپنی فیکٹری سے نکلا, میں تو ایک بھکاری آیا, اس نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا. اس کے پاس پتہ نہیں تنخواہ بانٹنے نکل رہا تھا, کیا نکل رہا تھا, اس کے پاس بہت سارے پیسے تھے ریال. تو اس نے اس کو بھکاری کو دے دیے. بھکاری کو جیسے دیے, بھکاری نے, اچھا یہ عرب بھی 80 سال کا بڈھا, تو اس بھکاری نے اس کے عربی کے ماں باپ کو دعائیں دینا شروع کر دی دل سے نا. وہ پاکستانی تھا, ہوا ہوشیار دعائیں دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, اللہ کرے. تو وہ عرب کو اتنا اچھا لگا, اس نے اور دے دی. پھر وہ شروع ہو گیا, اللہ کرے تمہارے ابا وہ پھر اور دیتی. کہہ رہے اتنے پیسے اس بھکاری کو دے دیے. میں نے کہا یہ تو لاکھوں پتی بن گیا ہے, سارے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس, اور وہ گھنا دعائیں دیتا جا رہا ہے. وہ جو گھنا تھا نا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی گھنا بن کے طبیعت سے دعائیں دے رہے ہو. اور رونا بھی آ جاتا ہے پاکستانیوں کو, آپ کو پتا ہے. تو کہہ رہے وہ چلا گیا, پیسے ختم ہو گئے. سر بھی نے کہا اگر یہ میرے پاس اور بھی پیسے ہوتے نا, یہ دعائیں دیتا رہتا میں پیسے. بعض ایسے جذبات ہو جاتے ہیں نا انسان کے کہ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ دعا قبول ہو رہی ہے. بعض ایسی کیفیات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر. تو وہ پاکستانی تھے جنہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہہ رہے یار ان کے اندر کوئی ان کے قریب رہے نا, تو بعض چیزیں ان میں بڑی خاندانی. عربوں میں ماں باپ کا بہت احترام ہے, بہت. جتنے کسٹمر کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں نا, باپ اور ماں کے ساتھ اتنے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے جیسے زبان چلا دی اور یہ کر دیا. باپ بیٹھا ہوگا, سب چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوں گے کہ باپ یہ بول بیٹا رہا ہے. ہمارے یہاں بیٹا باپ لگتا, مجھے تو, میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ پہلے کیوں, کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کا بچہ آپ سے پہلے پیدا ہو گیا, یعنی وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہے, جو باپ ہے وہ بیٹا لگ رہا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا بات کر رہا تھا. ارے یار یہ تو موضوع کو کوئی پکڑ کے رکھے, یہ بہت بڑی جاہل پیر کی بات تو میں نے شروع کی تھی, شیطان ہوا وغیرہ سب ہو گیا. ہاں یہ بات چل رہی تھی کہ موت کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے, میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کی باتیں illogical بات اسلام نہیں کرتا. ہاں مذہبی لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ اتنی تکلیف سے مرا, اس کا مطلب وہ جہنم میں جائے گا, وہ نیک آرام سے مر گیا. تو قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نیک لوگوں کو موت کی تکلیف بہت دفعہ ہوتی ہے زیادہ, بہت دفعہ نہیں بھی ہوتی. اب یہ نہیں کہ کوئی آرام سے مر گیا تو آپ نے سیدھا جہنم میں گیا, اس کو تو تکلیف ہی نہیں ہوئی, یہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولے یہ اللہ کی رحمت ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے نا کہ بھئی یہ اللہ نے پہلے ہی دھلا دیا اس کو. تو یہ جو موت کی تکلیف جس جو قرآن میں آتا ہے نا کہ برے لوگوں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے, وہ روح نکلنے کی ہے, کہ جب عالم برزخ کی طرف روح جاتی ہے اور اس کو برزخ کی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں, تو پھر روح چاہتی نہیں ہے کہ میں جسم سے جدا ہوں, لیکن فرشتے اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. تو یہ عالم
برزخ کی چیز ہے, اس کا اس مادی زندگی سے تعلق. پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتا چلے گا. ہسٹری جو ہے نا, ہمیں تاریخ دانوں سے پتا چلتی ہے. جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں, کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا, یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے, یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں. مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے, یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی, یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس, ہمیں کیا پتا ہے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا, یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا, کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں, اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا. اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر, بھیجنے والا اللہ ہے. اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں, ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی, ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اتنا بڑا دھوکا ہے نا, اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا. یہ ایسا نہیں رہے گا. ایک موت اس کائنات پہ آئے گی, اور ایک موت, ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی. کتنی ترقی کر لیں, کتنا پیسہ کما لیں, کتنی عزت حاصل کر لیں, کچھ بھی کر لیں, بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے. یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے یہ, نیوز. سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو, پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے, مرنا ہے. تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا, ذہین ہو, فطین ہو, حکمت ہو, وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا, فضول بات نہیں کرتا. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے, میننگ فل خبر کہلاتی ہے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے. سمجھ رہے؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا, یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا, وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا. وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس, اس کے پاس دو بکرے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟ اب یہ خامخواہ کی خبر ہے نا, بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلا. اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی, سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا. کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50. کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000. اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے, ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہاں چراتا ہوں سفید کو چراتا ہوں. کم بخت جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی گئی ہے؟ تو اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا وہ بھی میرا ہے, سفید والا وہ بھی. یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے.
चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे तो धेला नहीं मिल रहा ना, मुझे तो 5 रुपए नहीं मिल रहे, ये तो चैनल पे चला देगा, इसको तो पैसे मिलेंगे, हमें क्या मिल रहा है इसका, ना सवाब मिल रहा है ना पैसे। तो उसने उसका ये इलाज सोचा। एक आदमी ने किसी से पूछा कि तेरी बीवी कैसी है, खूबसूरत है बदसूरत है? गुस्सा आ गया, तू क्यों पूछ रहा है? कह रहे जनरल नॉलेज के लिए पूछ। जनरल नॉलेज, तो अब जनरल नॉलेज बजाते खुद कोई कमाल की बात नहीं है, खामखा में चीजों का पता हो। इसी से एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हाफिज बच्चों के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनको ये याद होता है कुरान में टोटल आयतें कितनी है, सही है ना, चले सूरतें कितनी, वो तो आसान सी बात है, इतनी नॉलेज तो एक एक, चलो ये भी पता चल गया टोटल आयतें कुरान में इतनी है, ये भी ठीक है, नॉलेज की बात है, इनमें कोई इतना दिमाग तो लग नहीं रहा। उनको ये बताया जाता है आयत नंबर ये है, और फौरन वो आयत पढ़ना शुरू कर देते। मैंने भी ऐसे बच्चे देखे हैं, उनको ये बताया जाता है ये वाली आयत, तो फौरन वो आयत पढ़ना, नंबर से आयतें याद कर लेते हैं। इस काम में मेहनत बहुत है, आउटपुट इसका कुछ भी नहीं, इल्ला माशाल्लाह शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए इसका। भाई जब बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया है तो आप उसको इस लिहाज से तो प्रैक्टिस करवाएं कि आप जब उसे कोई टॉपिक दें तो उस टॉपिक के हिसाब से आयतें पढ़ना शुरू कर दें। नंबरों पे दिमाग में याद कराना, इसकी क्यों टेंशन दे रहे हो उसको? ये नॉलेज ऐसी है जिसका कोई खास फायदा नहीं है, दिमाग बहुत लग रहा है। आपने नहीं देखा होगा, मैं कभी नंबरों से आयतें बता रहा हूँ, कोई दलाइल दे रहा होता हूँ, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं हाफिज हूँ तो मैं आयत पढ़ सकता हूँ, तो मुझे नंबर याद करने की क्या जरूरत है। आप कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक भी तो नंबर पेश करते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हाफिज कुरान नहीं है, हाफिज कुरान नहीं, तो उन्होंने ये कमाल किया और उन पे सूट भी करता है कि भाई जब कोई दलील दिए तो आयत तो पूरी नहीं तो नंबर याद किया हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक पे ये चीज सूट कर रही है क्योंकि वो हाफिज कुरान नहीं है, उन्होंने वो पेश कर दी। आप कह सकते हैं अगर आयत आपने पढ़ी है तो हमें क्या पता चलेगा, हो सकता है वो आयत ना हो, नंबर से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। पुराने जमाने में तो ये बात कही जा सकती, अब ये मुमकिन नहीं। आप आयत पढ़ें, आप गूगल पे लिखे नंबर आ जाएगा, तो ये टेंशन जब गूगल ने उठाई हुई है तो हमें ये टेंशन लेने की क्या जरूरत। ये चीजें कहलाती है भ्रम में लाने के लिए लोगों को। भ्रम में तो लोग आ जाएंगे इससे, आयत नंबर, आयत एक एक आयत का नंबर इसको याद है, भ्रम बहुत अच्छे पढ़ेंगे, लेकिन इससे कोई इल्मी खिदमत या इंसानियत की कोई खास खिदमत नहीं होती। इसकी मैं आसान मिसाल दूं, और आसान, मैं जब भी अब ट्रैवलिंग करता हूं लोग मुझे एड्रेस समझा रहे होते हैं, जैसे बयान है ना, मुफ्ती साहब आप यूं आइएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न मारिएगा, फिर टर्न मारिएगा, फिर इधर से टर्न मारिएगा। मैं कहता हूँ गूगल मैप पे लोकेशन भेज दे भाई। गूगल मैप पे क्या भेजो, लोकेशन, लोकेशन पे आके मैं फोन कर लूंगा आप किधर टर्न मारना है, 2 घंटे का फासला में यहाँ से टर्न मारना शुरू कर दूं, है भाई, मैं अपना दिमाग किसी और चीज में खपाऊंगा ना, लोकेशन भेजो। एक साहब मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप गूगल मैप का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, इसका नुकसान ये होगा कि आपको रास्ते आएंगे ही नहीं, रास्ते याद ही नहीं होंगे ना। वाकई नुकसान है ये। जब से ये पहले जब हम सफर करते थे, हमने सदर कहीं जाना है तो ये खुद ही जाते थे, हमें पता था, अब हम मैप के मोहताज हो गए हैं। वाकई ऐसा है, इसका ये नुकसान है कि जब आप मैप यूज करना सीख लोगे तो फिर आपको रास्ते याद नहीं होते। लेकिन ये नहीं देख रहे कि रास्ते याद होना जो एक नुकसान है, तो इस नुकसान का क्या नुकसान है, ना हो याद कि क्या करना है याद करके, बहुत मुश्किल। आप कह सकते हैं कभी गूगल मैप बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो आप अंधे हो जाएंगे। तो वो टेंशन जो अभी लेनी है वो गूगल मैप के बंद होने के बाद हम ले लेंगे, सही है ना, समझ में आ रही है, क्योंकि गूगल मैप बंद हो ना हो इसका यकीन नहीं है। और ये जो आप रास्ते खामखा में याद करने की टेंशन ले रहे हो, ये कोई फौजी याद करे रास्ते कि इंडिया का, या इंडिया वाले याद करे पाकिस्तान का रास्ता क्या है। गूगल अगर हुकूमत ने बंद कर दिया, उनके नेटवर्क बंद हो गया तो फौज बेचारे को क्या पता, उनके लिए तो ठीक है, हमने यहाँ से अंडामुड़ जाना है, हमने यहाँ से लांडी जाना है, हमने यहाँ से पटेलपाड़ा जाना है, तो हमें क्या जरूरत है यार, मैप में डालो, पतली गली से निकलो। आप कह सकते हैं कि जब इस तरह हम मशीनें इस्तेमाल करेंगे और दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो नुकसान ये होगा कि दिमाग काम करना, ये भी एक नुकसान की बात, ये वाकई सही बात है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कालू का लेटर जब से आया है ना, कैलकुलेटर को मैं प्यार से कालू का लेटर बोलता हूँ, तो अब लोग 325 को जरब देने 318 से पहले खोपड़ी से जरब दे रहे होते थे बैठ के, या लिख के हल कर रहे होते थे। अब जब से कैलकुलेटर आया है तो आप अब रियाजी का दिमाग में इस्तेमाल लोगों ने तर्क कर, तो अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं जी दिमाग से, तो भाई देखो ये यहाँ भी होता है, दिमाग जब इस्तेमाल नहीं होता ना तो वो काम करना छोड़ देता है। ये इंसान की फितरत है, आदत है। इंसान के जिस्म का जो पार्ट भी काम करना छोड़ेगा वो पार्ट आहिस्ता आहिस्ता नाकारा हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए आपको जरूरी है कि आप चलें, हाथों से वेट उठाएं, दिमाग से सोचें। तो जब चीजें याद ही नहीं करेंगे, दिमाग में इंस्टॉल ही नहीं होंगी, महफूज ही नहीं होंगी, तो दिमाग की मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगी। इसका जवाब ये नहीं कह रहे
کہتے کہ دماغ استعمال نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں مشین کر رہی ہے ان کو کرنے تو جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو. سمجھتے ہو؟ جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو. جو مشین بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی. مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے, کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا, آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا. آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا, اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو. یار کیا خیال ہے بھائی, کوئی سورت یاد کر لو قرآن مجید کی, کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو. آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو, یہ رٹا لگا کے یاد کر لو, یہ یاد کر لو. اس کے بہت فائدے ہوں گے, آپ کی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے. کسی ڈھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ. سمجھتے ہو؟ اس لیے خام خواہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو. ہمارے ایک استاذ ہیں, میرے شیخ و مرشد میں بیعت ہوں, میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی, کیا کرنا تھا کیا وغیرہ. ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا, وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا, وہ سارے کام. میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں. میں نے کہا یار میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا, میں آگے کی چیز سیکھوں, میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے. ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ, صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو, جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ مشین پہ ڈال دو, اس سے آگے جاؤ آپ. اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے اس 545 سے. میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا بڑھ چکی, یہ چیز 325 کی رہے گی نہیں, یہ 340 کی ہو چکی ہوگی. ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو, وہ بتا دے گا بس, اور کچھ نہیں کرو. میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا, وصیت بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس, کس کی امانت ہے, زکات ہے, کس کا ہے, کہاں دینا ہے, بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں, گوگل پہ اپلیکیشن ہے, پاسورڈ ہے اس کا, اس میں کیا ہے, پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا, وسیم بھائی کے, ستار کے, فلانے نمبر سے اتنے پیسے لینے ہیں, اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکات کے پڑے ہوئے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ فلاں جگہ دینے ہیں, اتنے پیسے کی امانت ہے, یہ فلاں جگہ دینی ہے. ایک ایک چیز اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے, جب سے تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتا چلا جی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے, ٹک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ, اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا, اور اسی کی پی ڈی ایف بھی, تاکہ اس میں کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے. تو پی ڈی ایف بھی, پی ڈی ایف میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا, تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا. بات کیا ہو گئی, وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ نہ کرے, اللہ تو کرے گا, انا للہ تو ہوگا, لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے, دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے, ذرا خوشی زیادہ ہوگی. تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے. تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ اپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے, بھائی یہ دیکھ, گھر والوں کو بتایا ان 2 سے کوئی الجھے نہیں, ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد. تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے, ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے. ان کو بتائیں یہ اپلیکیشن بھی دکھا دیں, صاحب نے خود نے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہے, یہ سلیم. اب کوئی سلیم بن کے آ جائے, بولے کہاں ہے میرے پیسے, فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم, وہ پتا چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں, خود کہا تھا سلیم. تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے, یہ بھی عرض کروں, چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں. اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں, جو پیسے, کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی, 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی, اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے, کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ. اب یہ پہنچ گئے 3 دن, تو جنازے, تعزیت, کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا, اگلا بولے گا میں تو ادھر میت پڑی ہوئی روپے لینے آیا. چوتھے دن یہ پہنچے, بھائی 20 دیے, یہ پرچی ہے, پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی, اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا, آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ, کہتے ہمیں کیا پتا, یہ نہیں ہے, وہ گئے 20 کروڑ. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آیا ہو, ہمیں کیا پتا, کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا, جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا, لیکن اس کا بھی یہ خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے, صبح کو میں دے دوں, اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے, قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو, گواہ بھی بناؤ اس پہ. صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے, گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں, 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی, عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے, قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو, لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا بھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا, سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری, حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو, ECG بھی صحیح آیا, شوگر بھی صحیح ہے, کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے, حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی
इतनी लोहे की बन चुकी है कि ट्रक के नीचे भी अगर आप आ गए तो नहीं मरेंगे आप, आपको अगर गोली भी लग गई तो आप नहीं मरेंगे। ये बता सकता है डॉक्टर? तो भाई गोली भी लग सकती है, ट्रक के नीचे भी आ सकते हैं, टेंशन से भी मर सकते हैं। आपकी दूसरी शादी हो गई, ढाम मर गया, पता चल गया पहली वाली को, ये भी हो सकता है, हकीकत है ये। आपने छुप के शादी की हुई थी, पहली बीवी को पता चल गया और जब वो उसने रिएक्शन किया तो आप मर गए। टेंशन से कुछ भी हो सकता है, या तो वो मर गई या आप मर गए, दिया तो वो मर गई टेंशन से। कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से जा सकता है। तो इसलिए ये वसीयतें गूगल ड्राइव पे या इन चीजों पे कहीं सेव रखा करो अपनी। आपको ये हर वक्त एहसास होना चाहिए भाई इस टाइम पे अगर मर गया तो मेरे वारिसों को किस फ्यूजन को पता हो किसका पैसा कहाँ है, किसको देना है, क्या करना है। और लॉकर का पासवर्ड भी कवर में ना लेके जाए करो अपने साथ, अपने काबिल एतमाद लोगों को वो पासवर्ड बताओ और बताओ ये आपने खोलना, हर एक को खोलने की इजाजत नहीं है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं कि अब्बा का इंतकाल हुआ, अम्मा ने अब्बा का लॉकर खोला, उसके बाद पता ही नहीं अंदर से निकला कि अम्मा किसी को बताने के लिए तैयार है ही नहीं। बच्चे खुलबली भी चीज, अम्मा बताओ तो सही क्या निकला अंदर से। अम्मा ने आधा बताया, आधा मामू को दे दिया। ठीक है, माएँ भी ऐसा कर रही होती हैं, बड़ा भाई भी बाज दफा वो पावरफुल होता है, वो कर लेता है। और जो दीनदार होता है वो 2 नंबरी पता है किस नाम पे करता है, निकाल के रखो, दूंगा मैं सबको उसका हक, लेकिन जरा आराम छुपा लिया। फिर उसके दिल में शैतान वसवसे करेगा, पैसा आएगा तो खिलाएगा, उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। इस तरह से धांधली कर करके जायदादें हड़प कर लेते हैं। क्योंकि जो दीनदार होता है ना उसका, हमारे हजरत फरमाया करते थे मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, वो उसको शरीयत का लेबल लगा के गलतियां करवाता है। वो उसको जो है ना, जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं उनका शैतान मौलवी टाइप का होता है, जो मौलवी होते हैं उनका शैतान मौलवी होता है, जो मौलवी टाइप के होते हैं वो भी मौलवी टाइप का। जो शैतान हर इतना माहिर है, वो हर एक को हर फील्ड का माहिर होता है शैतान, उसको पता है इस बंदे को मैंने कहा कैसे गुमराह करना है। आपको पता है ये जो ईसाइयों में शिर्क आया ये शैतान लेकर आया ना। तो क्या शैतान ने ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत के वक्त उकसाया था? क्या मजहब से दूर हटाया उनको? ना ना ना, वो जानता था कि ये लोग ईसा इब्ने मरियम के इतने मोजज़े देख चुके हैं, इतने कि ये अब ईसा इब्ने मरियम से दूर होने वाले नहीं है। इनको आपके नबी होने पर इतना यकीन है कि मैं अगर इनको ये वसवसे डालूंगा कि वो नबी नहीं थे तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। टाइम वेस्टिंग है। यहूदी को उसने ये वर्गला दिया कि ये नबी नहीं है, शैतान ने जो है ना वर्गला दिया। ईसाइयों को नहीं वर्गला, वो तो सुबह शाम ईसा इब्ने मरियम के मोजज़े देख रहे थे, इतने मोजज़े, बगैर बाप के पैदा होना, फिर माँ की गोद में गवाही देना कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, एक खुदा की इबादत करो। फिर उसने सोचा कि इस कौम को मैं शिर्क पे लेकर आऊं। उसने कहा इनमें शिर्क लाने का तरीका ये कि बुत परस्त बना दूं मैं इनको। उसने कहा, शैतान ने बोला ये भी पॉसिबल नहीं। वो ईसाइयों को जानता था ईसा इब्ने मरियम तौहीद पर इतना कुछ कह के चले गए हैं कि बुत परस्ती इस कौम में कभी भी नहीं आ सकती। अगर मैं इनको बुतों की इबादत पे लाऊंगा तो टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज भी यही हो रहा है, शैतान यही कर रहा है। शैतान को बहुत बड़ी फिल्म ऐसी थोड़ी कहा जाता है। तो उसको पता था कि यार इनमें बुत परस्ती नहीं आ सकती। शैतान ने बोला कि अगर मैं इनको सबको जानी बनाना चाहूंगा ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जिना के खिलाफ है। मजहबी लोग हैं ना, ये नहीं 2-4 लोग जिना कर लेंगे, सारे थोड़ी जानी बन सकते हैं। शैतान ने क्या किया? शैतान ने कहा इनके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये कि ईसा इब्ने मरियम से ये टूट के मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत में ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ये खूबी, इसी खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी बना दो, इस खूबी को इनकी सबसे बड़ी खामी। हजरत ईसा के नाम पे सीरत के जलसे करवाओ, जलसे भी ठीक है भाई, हजरत ईसा की सीरत बयान होगी, खतीब आएंगे, तकरीरें होंगी, मुकाबला होगा कि कौन ईसा की शान को कितना ऊंचा बयान करता है। खिताबत में तो यही होता है ना, एक खतीब ये बयान कर रहा है कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बंदे थे, ना मुख्तार कुल थे, ना हाजिर नाजिर थे, ना मुकुशा थे, बस अल्लाह के बहुत महबूब थे। उसकी तकरीर इतनी हिट नहीं होगी, उसकी ज्यादा हिट होगी जो कि ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए, सारे पैगंबर बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये बगैर बाप के हुए। कुछ तो है इनमें, इंसान तो बाप के बगैर पैदा नहीं हो सकता, इंसान तो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, इंसान तो जो पैदाइशी नाबीना हो उनकी कोई बिनाई नहीं लौटा। इतने सारे काम ईसा कर रहे हैं और बाप भी नहीं है, इसका मतलब खुदा इनका बाप, माज अल्लाह, नकले कुफर नबाशत, इनका बाप कौन है? माज अल्लाह, खुदा है। अब सवाल पैदा होता है, ईसाइयों ने अपने खतीबों से पूछा कि बाप, खुदा तो जन नहीं सकता किसी को। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कह रहे कि खुदा ने इनको जना है, खुदा के जिस्म का टुकड़ा नहीं है, बस बाप है अल्लाह। अच्छा, मजाजन बाप होगा, जैसे किसी बड़े को भी आप मजाजन बाप कह देते हो, हकीकतन नहीं है। और बेटा, इनको मजाजन कह दो, जैसे हम कहते हैं ना बाप को भी आदमी बेटा कह देते हैं बाज दफा। बेटा क्या कर रहे हो?
یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ نہیں پتا ہے. تقریر میں آپ جیت گئے باہر, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئی, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب جو مرضی پھینکتے کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں, کچھ بھی کہتے کہیں نہ کہیں سے مل جاتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ ہے, آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا, پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا, عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکا کھاتے. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا, اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پلا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا. اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام